ایران میں حالیہ جنگ بندی کی مفاہمتی یادداشت پر اسرائیل کے تحفظات اور لبنان میں حملوں کے ذریعے اس معاہدے کو ڈی ریل کرنے کی کوششوں کے بعد امریکہ اور اسرائیل کے درمیان اختلافات بھی بڑھ گئے ہیں، جس کی وجہ سے اب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور ان کی حکومت کے لیے امریکہ میں مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں، اور اب ڈیموکریٹس کے بعد ریپبلکنز میں بھی اسرائیل مخالف رائے مزید بڑھ گئی ہے۔ امریکہ میں اسرائیل اور نیتن یاہو کی گرتی ہوئی مقبولیت کے حوالے سے ایکزیوز نے لکھا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پہلے ہی امریکہ کی ڈیموکریٹ پارٹی کی حمایت بڑی حد تک کھو چکے تھے، اور اب ریپبلکن پارٹی کے اندر بھی خاص طور پر نوجوان رہنماؤں اور ووٹرز میں نیتن یاہو اور اسرائیل کے بارے میں منفی رائے بڑھ رہی ہے، اور غزہ میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں کے بعد زیادہ ریپبلکن خاص طور پر نوجوان اسرائیل سے بددل ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد نیتن یاہو نے صدر ٹرمپ اور ان کی ٹیم کو بھی ناراض کر دیا، جو ایران کے ساتھ جنگ ختم کرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ گزشتہ 15 برسوں میں نیتن یاہو نے ڈیموکریٹس کی کم ہوتی ہوئی حمایت کا ازالہ ریپبلکن پارٹی کے ساتھ مضبوط تعلقات بنا کر کیا تھا، لیکن اگر اب ریپبلکن حمایت بھی یقینی نہ رہی تو یہ نیتن یاہو اور اسرائیل دونوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے، اور یہ مسئلہ اب ریپبلکن پارٹی کی اعلیٰ قیادت تک پہنچ چکا ہے۔ ٹرمپ کی صدارت سے متعلق کتاب رجیم چینج کے مصنفین اور صحافیوں میگی ہیبرمن اور جوناتھن سوان کے مطابق گزشتہ سال ستمبر میں جب صدر ٹرمپ نیتن یاہو پر غزہ میں امن معاہدہ قبول کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے تو انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے کہا تھا کہ تمام یہودی تم سے تنگ آ چکے ہیں، اور اگر تم نے ابھی یہ معاہدہ قبول نہیں کیا تو امریکہ اور اسرائیل کے درمیان طلاق ہو جائے گی۔ اسی طرح حال ہی میں صدر ٹرمپ نے نیتن یاہو کو پاگل قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کے اقدامات اسرائیل کو دنیا میں مزید تنہا کر دیں گے۔ اس کے بعد ٹرمپ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ان کے نیتن یاہو کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، لیکن ہمیں نیتن یاہو کو تھوڑا ہوش میں بھی رکھنا پڑتا ہے۔ ایسے میں امریکہ میں صدارت کے لیے ٹرمپ کے ممکنہ جانشین سمجھے جانے والے نائب صدر جے ڈی وینس نے بھی ایران معاہدے کی مخالفت کرنے والے اسرائیلی عہدیداروں کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا تھا، اور جنگ سے متعلق امریکہ اور اسرائیل کے درمیان یہ اختلافات ایسے وقت میں سامنے آ رہے ہیں کہ جب امریکہ فرسٹ نظریے کے حامی افراد اسرائیل کے خلاف تنقید کو مزید سخت کر رہے ہیں۔ ان افراد میں معروف کنزرویٹو پوڈ کاسٹر ٹکر کارلسن، میگن کیلی اور صدر ٹرمپ کی پارٹی کے رہنما اور ان کی بڑی حامی رہنے والی مارجری ٹیلر گرین شامل ہیں۔ ٹکر کارلسن نے گزشتہ ہفتے ہی ریپبلکن پارٹی چھوڑ دی تھی، اور ان کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو نے ٹرمپ کو جنگ میں شامل ہونے کے لیے مینیپولیٹ کیا ہے۔ ٹکر کارلسن نے صدر ٹرمپ کو نیتن یاہو کا غلام بھی قرار دیا۔ اسی طرح امریکہ کی دائیں بازو سے تعلق رکھنے والی میڈیا آؤٹلیٹ ڈیلی وائر کے شریک بانی اور اسرائیل کے مضبوط حامی بین شپیرو کی امریکہ میں مقبولیت بھی کم ہو رہی ہے، کیونکہ امریکہ میں دائیں بازو کے وہ سامعین جو امریکہ کی جانب اسرائیل کی حمایت کے مخالف ہیں، وہ اب دوسری آوازوں کی طرف جا رہے ہیں۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ دائیں بازو کی آن لائن سیاست میں اسرائیل اب ریپبلکن پارٹی کی روایتی قیادت کے خلاف جاری نظریاتی جنگ میں ایک نیا امتحان بن گیا ہے۔ امریکہ فرسٹ نظریے پر یقین رکھنے والے اور دائیں بازو کے ایکٹیوسٹ نک فوئنٹس اور ان کے حامی کئی برسوں سے مرکزی دھارے کے قدامت پسند امریکی رہنماؤں پر یہ الزام لگاتے رہے ہیں کہ وہ اسرائیل کے حد سے زیادہ وفادار ہیں۔ اسی طرح امریکہ میں بڑے پلیٹ فارم رکھنے والی شخصیات نے بھی اسی طرح کے دلائل پیش کیے ہیں۔ ٹکر کارلسن اور کینڈس اوونس نے اسرائیل مخالف بیانات میں نمایاں شدت پیدا کی ہے، اور اکثر یہ موقف اختیار کیا ہے کہ اسرائیل کی امریکی حمایت اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکہ فرسٹ نظریہ غیر ملکی اثر و رسوخ سے متاثر ہو چکا ہے۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ امریکہ میں ریپبلکن پارٹی کے اندر اسرائیل کی حمایت کے حوالے سے دراڑیں پڑنا بھی شروع ہو گئی ہیں۔ اپریل میں پیو ریسرچ سینٹر کے ایک سروے کے مطابق ہر 10 میں سے 4 ریپبلکن اراکین اسرائیل کے بارے میں منفی رائے رکھتے ہیں، یعنی 40% ریپبلکنز کی رائے اسرائیل کے خلاف ہے، جبکہ 18 سے 49 سال عمر کے 57% ریپبلکنز کی اسرائیل کے بارے میں منفی رائے تھی۔ اسی طرح 50 سال یا اس سے زیادہ عمر کے ہر 4 میں سے ایک شخص کی رائے بھی اسرائیل کے حوالے سے منفی تھی، جبکہ اس ماہ ہونے والے کوئنیپیک یونیورسٹی کے ایک سروے کے مطابق ہر 5 میں سے ایک ریپبلکن کا خیال ہے کہ امریکہ اسرائیل کی حد سے زیادہ حمایت کرتا ہے۔ یہ تعداد 3 سال پہلے 7 اکتوبر 2023 کے حملوں کے بعد کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہو گئی ہے، کیونکہ غزہ میں اسرائیل کی وسیع فوجی کارروائیوں نے نوجوان ریپبلکن ووٹرز کو اسرائیل کے بارے میں اپنی رائے دوبارہ بدلنے پر مجبور کیا ہے۔ اسی طرح گزشتہ سال یونیورسٹی آف میری لینڈ کے کرٹیکل ایشوز پول کے مطابق صرف 46% ریپبلکنز کا خیال تھا کہ اسرائیل کی فوجی کارروائیاں اپنے دفاع کے حق کے تحت جائز تھیں، جبکہ 18 سے 34 سال کی عمر کے صرف 22% ریپبلکنز نے غزہ میں اسرائیل کے اقدامات کی حمایت کی۔ اس سروے کے ڈائریکٹر اور سیاسیات کے پروفیسر شبلی تلہمی کے مطابق نوجوان ریپبلکنز کے درمیان یقیناً کچھ بڑی تبدیلی جنم لے رہی ہے،
जंग ने नौजवान रिपब्लिकन्स को इसराइल से मजीद दूर कर दिया है, जबकि मई में यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के एक और सर्वे के मुताबिक हर 4 में से सिर्फ 1 रिपब्लिकन की ईरान जंग के बारे में मस्बत राय थी, जबकि हर 3 में से 1 की राय मनफी थी। इस सारी सूरत हाल में मजमूई तौर पर रिपब्लिकन पार्टी अब भी इसराइल की मजबूत हामी है और फरवरी में गैलप के एक सर्वे के मुताबिक 70% रिपब्लिकन फलस्तीनियों के मुकाबले में इसराइलियों से ज़्यादा हमदर्दी रखते हैं। ताहम ये शरह 2024 के मुकाबले में 10% पॉइंट्स कम हो चुकी है। फेथ एंड फ्रीडम कोलिशन के बानी रॉल्फ रीड के मुताबिक रिपब्लिकन पार्टी और एवेंजेलिकल क्रिश्चियन कम्युनिटी की क़यादत आज भी इतनी ही इसराइल नवाज है जितनी उन्होंने गुज़िश्ता 3 दहाइयों में देखी है। ताहम पूरे अमरीकी अवाम में इसराइल के लिए अवामी हिमायत के आदाद शुमार ख़तरनाक हद तक कम हो रहे हैं, जो 2028 के सदारती इंतखाबात को मद्देनज़र रखते हुए तशवीश का बाइस हैं। अब तवज्जो इस बात पर है कि आया इसराइल की कम होती हुई मकबूलियत की असल वजह नेतन्याहू हैं, जो इस साल अपने सियासी करियर के मुश्किल तरीन इंतखाबात में से एक का सामना कर रहे हैं, या फिर खुद इसराइल की पॉलिसियों के बारे में अमरीका में अवामी राय बदल रही है।